بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بادشاہ اپنے وزیر سے ایک بات پوچھتا ہے اور وزیر اس بات کا جواب دیتا ہے۔ وہ کیا بات ہے وہ ہم اس سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قال بعض الملوک لوزیرہ ما خیر ما یرزق بہ العبد قال عقل یعیش بہ قال فإن عدمہ قال فادب یتحلی بہ قال فإن عدمہ قال فمال یسترہ قال فإن عدمہ قال فصاعقۃ تحرقہ وتریح البلاد والعباد منہ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بادشاہوں میں سے ایک نے اپنے وزیر سے کہا، سب سے بہترین چیز کون سی ہے جس کا بندے کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو وزیر نے کہا عقل، جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر عقل نہ ہو تو وزیر نے کہا ادب، جس کے ذریعے سے وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ بھی نہ ہو تو وزیر نے کہا پھر مال ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ بھی نہ ہو تو وزیر نے کہا پھر بجلی کی کڑک ہے جو اس کو جلا دے اور شہروں کو اور انسانوں کو اس سے راحت مل جائے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ملوک، یہ ملک کی جمع ہے، بادشاہ کو کہتے ہیں، اور یرزقو رزق دیا جانا، عبد بندے کو کہتے ہیں، یعیشو بھی، عاش یعیشو اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا، عدم یعدم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نہ پائے جانا، اور یتحلی یہ زیب و زینت اختیار کرنا، یہ زیور سے ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے صاعقہ، بجلی کی کڑک، یہ جو بجلی آسمانی گرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تحرقہ، احرق یحرق اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اراح یریح اس کا مطلب ہوتا ہے راحت پہنچانا، بلد کی جمع بلاد شہروں کو کہا جاتا ہے، عبد کی جمع عباد بندوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کی تشریح میں یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک قابل وزیر سے پوچھا کہ سب سے بہترین اللہ کی نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق دیتے ہیں، یعنی اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے عقل کی۔ دیکھیں ایمان والی نعمت تو ہے ہی ہے، وہ تو سب سے اول ہے، اس کے بعد والی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بتایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو، جو چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ انسان کو عقل و دانش عطا ہو، وہ بے وقوف نہ ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس عقل نہ ہو، وہ بے وقوف ہو، تو پھر اس وزیر نے کہا کہ اس کو ادب آنا چاہیے، کہ اس کو چیزوں کے آداب کا، انسانوں کے آداب کا، باقی چیزوں کے آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ ادب بھی اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو خوبصورت بنائے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اگر وہ ادب بھی نہ ہو اس کے پاس، مطلب بے ادب ہو، تو پھر وزیر نے کہا کہ اس کو مالدار ہونا چاہیے۔ یہ جو مالداری ہے یہ اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس کے اندر بے وقوفی ہے، وہ اس کے اندر جو بے ادبی ہے، یہ مالداری اس کے لیے ستر پوشی اور پردہ پوشی کا کام دے گی اور اس کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو، مطلب ہو بھی فقیر ہو، تو پھر وزیر نے کہا کہ پھر تو یہی ہے کہ کوئی آسمانی بجلی اس کے اوپر گر جائے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے اور لوگوں کو اور انسانوں کو اور شہروں کو اسے امن اور اطمینان اور راحت مل جائے۔ مطلب یہ کہ پھر ایسے شخص کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے، کون سی بات کرنی ہے، جس کے اندر ادب بھی نہیں ہے، جو بے ادب بدتمیز شخص ہے، پھر اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کی زندگی سے اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو تو آپ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ترکیب اس کی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی جو ترکیب ہے وہ قول اور مقولہ ہے۔ قول اور مقولہ کیسے ہے؟ یہ جو کہا نا بعض الملوک لوزیری، یہاں تک بنے گا قول، اور یہ ما خیر ما یرزق بہ العبد، یہ بنے گا اس کا مقولہ۔ دیکھیں ذرا اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ کالا فعل ہے، بعض مضاف، ملوک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کالا کا فاعل ہے، لام حرف جر، وزیر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی کالا فعل کے متعلق ہے۔ تو کالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ما استفہامیہ یہ مبتدا ہے، خیر مضاف، میم الف ما یہ مضاف الیہ اسم موصول ہے، یرزق فعل ہے، اس میں با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، اور عبد یہ بنے گا اس یرزقو کا نائب فاعل، یرزقو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر خیر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ما جو کہ مبتدا بنا تھا اس کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کالا
یہ آگے وزیر کی بات ہے. قال فعل ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر قول اور یہاں تک عقل یعیش بھی یہ بنے گا مقولہ. پھر اسی طریقے سے قال یہ بنے گا قول فإن عدیمہ یہ بنے گا مقولہ. قال یہ بنے گا قول ادب یتحلی بھی یہ بنے گا مقولہ. قال یہ بنے گا قول فإن عدیمہ یہ بنے گا مقولہ. قال یہ بنے گا قول فمال جہاں جہاں بھی قال آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہ بنے گا قول اس کے آگے والا جملہ بنے گا اس کا مقولہ. اب وزیر کیا کہتا ہے عقل یہ بنے گا موصوف یعیشو فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے بھی جار مجرور مل کر یہ اسی یعیشو کے متعلق ہوگا. تو یعیشو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ عقل موصوف کی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مبتدا. اب اس کی جو خبر ہے خبر محذوف ہے. خبر کیا اس کی محذوف ہے خیر ما یرزق بہ العبد کہ عقل جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارے یہ وہ بہترین رزق ہے جو بندے کو دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی خبر محذوف یہاں پہ نکلے گی. یہ پورے کی ترکیب میں آپ کو کر چکا ہوں. یہ اسی طریقے سے پورے جملے کی ترکیب کر کے آپ نے اس مبتدا کی خبر بنا دینی ہے. اب بادشاہ نے آگے کہا قال فعل ہوا ضمیر فاعل جو کہ بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہے. فإن عدیمہ ان حرف شرط ہے عدیمہ فعل ہوا ضمیر فاعل ہوا ضمیر مفعول فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہوگی. شرط اپنی جزا سے مل کر پھر یہ بنے گا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا. آگے وزیر نے کہا قال یہ فعل ہے. یہ آگے والے جملے کی ترکیب بالکل ایسے ہی ہوگی. ادب موصوف یتحلی فعل ہوا ضمیر فاعل بھی جار مجرور مل کر یہ سی یتحلی فعل کے متعلق ہوگا. یتحلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ادب موصوف کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر مبتدا خیر ما یرزق بہ العبد یہ اس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو قال فإن عدیمہ یہ وہی والا جملہ جو میں نے آپ کو بھی ترکیب بتا چکا ہوں. اب آگے دیکھیں وزیر کیا کہتا ہے قال فعل ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول مال موصوف یستر فعل ہوا ضمیر فاعل ہوا ضمیر مفعول فعل فاعل مفعول مل کر یہ اس مال موصوف کی صفت ہے. مال موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور خبر اس کی یہی والی ہے خیر ما یرزق بہ العبد. تو جہاں جہاں پر بھی خبر نکلے گی وہ یہی محذوف نکلے گی. قال فإن عدیمہ یہ والی بات پہلے عبارت گزر چکی ہے ترکیب بھی گزر چکی ہے. تو وزیر کیا کہتا ہے صائقۃ یہ موصوف ہے تحرک یہ فعل ہے ہی ضمیر اس میں بنے گی فاعل جو کہ صائقہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہو ضمیر یہ بنے گی اس تحرک کا مفعول. تو تحرک فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ صائقۃ موصوف کی صفت ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مبتدا. تو مبتدا اور اس کی جو خبر ہے وہ یہی ہے خیر ما یرزق بہ العبد. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں تریح فعل ہے اور البلاد یہ بنے گا معطوف علیہ واو حرف عطف العباد یہ بنے گا معطوف. معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بنے گا تریح کا فاعل اور منہ یہ جار مجرور مل کر یہ اسی تریح فعل کے متعلق ہوگا. تو تریح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اور پیچھے والا جملہ معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا.